بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے قوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں 23 مرتبہ آیا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد یہ عرب کی مشہور اور قدیم ترین قوم ہے۔ اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے ملتا ہے۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا کے میدان میں ان کی آبادیاں تھیں۔ ان کے کھنڈرات اور نشانات آج بھی موجود ہیں۔ ان کا دارالحکومت مدینہ طیبہ سے شمال کی طرف مقام حجر تھا، جسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ اس قوم کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے، جو اپنے وقت کے مہذب، ترقی یافتہ، طاقتور اور مالدار ترین لوگ تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بنانا اور سنگ تراشوں کو بھاری مزدوری دے کر بڑے بڑے بت بنوانا ان کی زندگی کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ ان کے دلوں میں بتوں کی اتنی عقیدت اور محبت پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنے لگے تھے۔ جب اس قوم کی شرک اور بت پرستی حد سے بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 144 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم جہاں کہیں بھی رہو، نماز میں اپنے چہروں کو اسی یعنی بیت اللہ شریف کی طرف کیا کرو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، شام کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، امسینا وامسی الملک للہ، الحمد کلہ للہ عز وجل، لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ والیہ المصیر۔ ترجمہ، ہم نے اور پوری دنیا نے شام کی اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایک فضیلت والا عمل، کہیں آگ لگی دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کہیں آگ لگی دیکھو تو اللہ اکبر کہو، کیونکہ اللہ اکبر کہنا اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، تنگی کے ڈر سے فیملی پلاننگ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ معاشی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا ایسی تدابیر اختیار کرنا کہ بچے پیدا نہ ہوں، یہ سارے کے سارے اسی زمرے میں آتے ہیں۔ یہ ہم سب کو یقین اور عقیدہ ہے کہ رازق اللہ ہیں اور اللہ ہی مدبر کائنات ہیں۔ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی ہمارے رزق کے لیے وسائل اور اسباب مہیا کرتے ہیں۔ ہم جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، یوں بھی ہوتا ہے کہ بچہ ایک ہی ہو لیکن اس کے اوپر رزق کی تنگی ہو جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ ایک بچہ ہوگا تو میں اسے اچھے طریقے سے سنبھال سکوں گا۔ اور عمومی طور پر یہ دیکھا گیا کہ جن کا ایک ہی بچہ تھا، اللہ معاف کرے، لاڈ پیار کی وجہ سے اتنا خراب ہوتا ہے، نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے۔ اس کی اولاد کو کسی نے اس ڈر سے پیدا نہ کیا کہ ہم سنبھال نہیں سکیں گے، یہ اولاد کے قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آفت سے محفوظ فرما دیں۔ طب نبوی سے علاج، میتھی سے علاج کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلب فرمایا، میتھی سے شفا حاصل کیا کرو۔ میتھی جو شاندے میں پڑتی ہے، زکام وغیرہ دور کرتی ہے، پرانی کھانسی بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بعض حکماء نے لکھا ہے کہ بلغم کے لیے بہت مفید ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ طب نبوی سے جو بھی چیز ہم بیان کریں، جب تک کسی حاذق حکیم یا کسی سمجھدار ڈاکٹر سے مشورہ نہ کر لیں، خود نہ استعمال کیا کریں، کیونکہ ہمیں اس کے ضرر اور ہمیں اس کے فوائد کا پتہ نہیں ہوتا۔
یا بعض دفعہ ڈاکٹر لوگ یا حکیم لوگ تشخیص کرتے ہوئے مریض کی جو کیا کہتے ہیں طبعی اثرات ہوتے ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہیں، ان کی طبیعت میں گرم مادہ زیادہ ہے یا کون سا مادہ زیادہ، اس کو زیر نظر رکھ کر دوا دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں خود اس کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے حاکم حکیم اور ڈاکٹر سے مشورہ لازماً کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑیاں بڑھاؤ اور اپنے مونچھوں کو خوب کترواؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر کہا کہ داڑیاں رکھا کرو اور داڑیاں بڑھایا کرو۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ داڑیاں رکھنا یہ واجب ہے، داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے، اس کے بعد نیچے سے کاٹ سکتے ہیں، ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے، اتنی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور مونچھیں چھوٹی کروانی چاہیے۔ ویسے مونچھیں بڑی ہو تو اچھی نہیں لگتی، مونچھیں بڑی ہو تو اچھی، ہمارے ابھی تک وہ گلو باٹ کو یاد کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو پتا تھا گاڑیاں ایک مرتبہ توڑ دی تھی، بڑی بڑی مونچھوں والا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اردو کے لیے تو اس بارے میں کوئی لفظ نہیں، لیکن پنجابی میں کہتے ہیں فلاں مونچھل آ گیا ہے، ہاں جی وہ فلاں بڑی بڑی مونچھوں والا ہے، اس لیے یہ معاشرتاً بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ بڑی مونچھیں رکھنا کبھی بھی اچھے لوگوں کی علامت نہیں سمجھا گیا، اس کی بڑی مونچھیں ہوتا ہو اور دیا ہو تو لوگ سمجھتے شاید یہ شریف آدمی یہ کوئی بدمعاش وغیرہ ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بھی خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑیاں بڑھانے کا حکم دیا ہے اور مونچھیں کٹوانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اے ہمارے ربی، آپ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما دیں، لیکن آپ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی دیندار بنا دیں، لیکن آپ ہم سب کو نمازی بنا دیں، ہمارا تعلق علماء کے ساتھ بنا دیں، ہمیں مسجد والا بنا دیں، ہمیں مسجد کی خدمت کرنے والا بنا دیں، ہمیں علماء کی خدمت میں رہنے والا بنا دیں، لیکن ہمارا خاتمہ صلحات کے ساتھ فرما دیں، ہمارا حشر صلحات کے ساتھ فرما دیں، اور ہمیں صلحات کا پڑوس نصیب فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين آمين۔